پرانے وقتوں کی بات ہے جب دنیا کے بیشتر حصوں میں راجاؤں اور بادشاہوں کا حکم چلتا تھا۔ ایک عظیم سلطنت تھی جس کا نام مملکت سلیمان تھا۔ یہ سلطنت ایک وسیع و عریض علاقے پر پھیلی ہوئی تھی جہاں پہاڑوں کے بلند و بالا سلسلے، گھنے جنگلات اور دریا کی گہرائیاں تھیں۔ ہر گوشے میں ایک نئی داستان چھپی ہوتی تھی اور ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ پر اسراریت چھپی ہوتی تھی۔ مملکت سلیمان کا حکمران بادشاہ یوسف ایک جلیل و قدر شخصیت تھا۔ وہ نہ صرف جنگوں میں ماہر تھا بلکہ حکمت و دانائی کا بھی ایک عظیم مخزن تھا۔ بادشاہ یوسف کے دربار میں علم و حکمت کی باتیں ہوتی رہتی تھیں اور ہر دن ایک نئی کہانی کی شکل اختیار کرتی تھی۔ وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے اپنی سلطنت کو عدل و انصاف کی بنیادوں پر قائم کیا اور اس کی سلطنت میں ہر فرد کو عزت دی جاتی تھی، چاہے وہ شاہی خاندان کا ہو یا ایک عام شخص۔ بادشاہ یوسف کے محل میں ایک قدیم تخت رکھا ہوا تھا جسے تخت تقدیر کہا جاتا تھا۔ اس تخت کی تاریخ بہت پر اسرار تھی اور اس پر بیٹھنے کا موقع ایک معمولی بات نہیں تھا۔ اس تخت کا مالک بننے کے لیے بہت سی آزمائشوں کو پورا کرنا پڑتا تھا اور جو شخص یہ آزمائشیں کامیابی سے عبور کرتا وہ تخت تقدیر کا حکمران بن جاتا۔ تاہم تخت پر بیٹھنے کے بعد صرف 1 سال تک حکمرانی کرنے کا موقع ملتا تھا اور پھر وہ تخت کسی نئے شخص کے ہاتھ میں آ جاتا۔ اس تخت کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب ایک نوجوان تاجر عبد الرحمن نام کا شخص مملکت سلیمان میں آیا۔ عبد الرحمن ایک معمولی تاجر تھا لیکن اس کی زندگی میں کچھ خاص تھا۔ وہ ایک خوشحال خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے والدین ایک قدیم تاجروں کے خاندان سے تھے، لیکن عبد الرحمن نے کبھی بھی اس معمولی سی زندگی کو اپنانا پسند نہیں کیا۔ اس کا دل بڑی دنیا کے دروازے کی طرف بڑھتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ دنیا کے سب سے عظیم تاجروں میں اپنا نام بنائے اور اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن تخت تقدیر کا مالک بنے گا۔ عبد الرحمن نے اس سلطنت میں قدم رکھا اور پہلی بار جب وہ دربار میں آیا تو اس نے تخت تقدیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور دل میں ایک خواہش کہ وہ اس تخت کا مالک بنے گا، لیکن اس کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ تھی، بادشاہ یوسف۔ بادشاہ یوسف ایک بہت تجربہ کار حکمران تھا اور اس کی نگاہیں بہت تیز تھیں۔ وہ عبد الرحمن کی آنکھوں میں خواب دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بادشاہ یوسف کے دربار میں ایک دن اعلان کیا گیا کہ تخت تقدیر کا مالک وہی بنے گا جو اس تخت کے سامنے کھڑے ہو کر تمام سلطنت کی آزمائشوں کو پورا کرے گا۔ یہ اعلان ایک بہت بڑی خوشخبری تھی کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ تخت کا مالک بننے کے لیے ایک عظیم آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان آزمائشوں میں کامیابی کا مطلب تھا تخت تقدیر کا حکمران بننا۔ عبد الرحمن نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس کے دل میں ایک عزم پیدا ہوا کہ وہ اس آزمائش کو کامیابی سے عبور کرے گا۔ اس کے دل میں ایک سوچ تھی کہ اگر وہ اس تخت کا مالک بن جائے تو وہ مملکت سلیمان کو ایک نئی روشنی دے گا اور یہ سلطنت دنیا کی سب سے عظیم سلطنت بن جائے گی۔ چیلنج کا آغاز ہوا اور عبد الرحمن نے پہلے مرحلے کے لیے دربار میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ محل کے دروازے پر پہنچا جہاں بادشاہ یوسف اور اس کے مشیر بیٹھے تھے۔ عبد الرحمن نے بادشاہ یوسف کو نظر انداز کرتے ہوئے خود کو پیش کیا اور پھر اس نے دربار میں اپنا پہلا سوال پوچھا۔ بادشاہ یوسف، میں آپ کے سامنے آیا ہوں اور مجھے اس تخت تقدیر کی آزمائشوں کو پورا کرنے کا موقع ملے گا۔ بادشاہ یوسف نے عبد الرحمن کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھی اور پھر اس نے کہا، اگر تم اس تخت کے مالک بننا چاہتے ہو تو تمہیں بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یاد رکھو یہ صرف تخت کا سوداگر نہیں بلکہ تقدیر کا بھی سوداگر ہے۔ عبد الرحمن نے ایک گہری سانس لی اور اس نے جواب دیا، میں تیار ہوں بادشاہ یوسف۔ بادشاہ یوسف نے عبد الرحمن کو پہلی آزمائش کے لیے منتخب کیا۔ پہلی آزمائش ایک طویل سفر تھا جس میں عبد الرحمن کو ایک قدیم شہر تک پہنچنا تھا جہاں ایک عظیم خزانہ دفن تھا۔ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے اسے کئی خطرناک راستوں اور پر اسرار ماحول کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ عبد الرحمن نے سفر شروع کیا اور راستے میں کئی چیلنجز کا سامنا کیا۔ اس نے تیز بارشوں،
گھنے جنگلات اور چٹانوں سے بھرے راستوں کو عبور کیا۔ ایک دن جب وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا تو اس کے سامنے ایک بھاری دروازہ تھا۔ دروازے کے اوپر ایک قدیم نشان تھا اور اس میں ایک گہری سرگوشی سنائی دے رہی تھی۔ عبد الرحمن نے دروازہ کھولا اور اس کے سامنے ایک عظیم خزانہ تھا، لیکن خزانے کے سامنے ایک بڑا طوفان آ رہا تھا اور اس طوفان میں عبد الرحمن کو اس خزانے تک پہنچنے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگانا تھا۔ عبد الرحمن کے سامنے خزانے کا دروازہ کھل چکا تھا اور اس کے سامنے ایک عظیم طوفان آ رہا تھا۔ اس طوفان کا غصہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی آوازیں سن کر عبد الرحمن کا دل دہل رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک عزم تھا جو اس کے جسم کو آگے بڑھنے کی طاقت دے رہا تھا۔ اس طوفان کے بیچ میں وہ خزانے کی طرف قدم بڑھانے میں کامیاب ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو رہا تھا۔ طوفان کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے عبد الرحمن نے اپنے راستے کی سمت کو درست رکھا اور بالآخر اس نے خزانے تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ خزانہ ایک قدیم چٹان کے غار میں چھپا ہوا تھا اور اس کے اندر سونے کے سکے، جواہرات اور قدیم کتابیں رکھی ہوئی تھیں، لیکن ان سب کے درمیان ایک ایسی کتاب تھی جس پر گہرے سیاہ حروف میں ایک پیغام لکھا تھا۔ صرف وہ جو اپنی دل کی صداقت کو پہچانتے ہیں اس خزانے کو حقیقی طاقت میں بدل سکتے ہیں۔ عبد الرحمن نے کتاب کو ہاتھ میں لیا اور اس پر لکھی گئی پیغام کو غور سے پڑھا۔ اس کے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہوئی اور اس نے خزانے کو اٹھایا۔ اس خزانے کے ساتھ وہ واپس مملکت سلیمان کی طرف روانہ ہوا۔ واپسی کا سفر بہت پیچیدہ تھا اور اس کے راستے میں کئی اور چیلنجز آئے۔ ایک دن جب وہ جنگل کے ایک گہرے حصے میں سے گزر رہا تھا، ایک پر اسرار آواز نے اسے روکنے پر مجبور کیا۔ آواز بہت ہلکی تھی لیکن اس کی تاثر اتنی زبردست تھی کہ عبد الرحمن رک گیا۔ اس نے آواز کی سمت میں دیکھا اور ایک بزرگ دکھی صورت کا درویش دکھائی دے رہا تھا۔ درویش نے عبد الرحمن سے کہا، تخت تقدیر کو پانے کا یہ راستہ تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس خزانے کو تم نے حاصل کیا، لیکن اس کا حقیقی مقصد تمہارے دل میں ہے۔ اس میں جو طاقت چھپی ہے وہ صرف تمہارے اندر کی سچائی اور صداقت سے جڑ کر ظاہر ہوگی۔ عبد الرحمن نے درویش کی باتوں کو دل سے سنا اور اس کا دل ایک نئی سمت میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس نے جو سفر کیا وہ صرف مال و دولت کا حصول نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر کی طاقت اور حکمت کی بھی آزمائش تھی۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے عبد الرحمن نے درویش کا شکریہ ادا کیا اور سفر جاری رکھا۔ جلد ہی وہ مملکت سلیمان واپس پہنچ گیا اور اس کے پاس وہ خزانہ تھا جسے اس نے پانے کی کوشش کی تھی۔ اس خزانے کے ساتھ وہ بادشاہ یوسف کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے خزانے کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ یوسف نے عبد الرحمن کی آنکھوں میں ایک نیا جوش دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہ عزم تھا جو تخت تقدیر کو حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا۔ بادشاہ یوسف نے عبد الرحمن کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، تم نے اپنی آزمائش کو پورا کیا اور اس خزانے کو لایا، لیکن یاد رکھو اس خزانے کا حقیقی مقصد صرف مال و دولت نہیں بلکہ حکمت اور سچائی ہے۔ عبد الرحمن نے بادشاہ کی باتوں کو دل سے سنا اور پھر اس نے تخت تقدیر کو دیکھتے ہوئے کہا، میرے لیے یہ خزانہ صرف ایک ذریعہ نہیں تھا بلکہ یہ میرے اندر کی قوت اور حکمت کا آئینہ ہے۔ اس نے مجھے یہ سکھایا کہ سچائی اور صداقت کے بغیر کوئی بھی عظمت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ بادشاہ یوسف نے عبد الرحمن کی باتوں کو غور سے سنا اور پھر کہا، تم نے تخت تقدیر کا اصل مقصد سمجھا ہے اور اس کے ساتھ ہی تم نے اپنی آزمائش کو کامیابی سے پورا کیا ہے۔ اب اس تخت کا مالک تم ہو کیونکہ تم نے اپنے دل کی سچائی کو پہچان لیا ہے۔ عبد الرحمن کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور اس کے دل میں ایک سکون تھا، کیونکہ اس نے جانا تھا کہ اس کا سفر ایک تخت تک پہنچنے کا نہیں تھا بلکہ اس نے اپنی تقدیر کو خود ہی بدل لیا تھا۔ بادشاہ یوسف نے عبد الرحمن کو تخت تقدیر پر بیٹھنے کی اجازت دی اور اس نے اس کے سامنے تمام سلطنت کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا۔ عبد الرحمن اب تخت تقدیر کا حکمران بن چکا تھا، لیکن اس کے دل میں وہ سچائی اور حکمت تھی جو اس نے اس سفر میں سے سیکھا تھا۔ عبد الرحمن کی حکمرانی میں مملکت سلیمان میں ترقی کی اور اس کی سلطنت کا نام دنیا بھر میں عزت سے لے لیا گیا۔
وہ جانتا تھا کہ اس کا تخت صرف اس کا نہیں تھا بلکہ اس کے تقدیر کا عکاس تھا اور وہ اپنی تقدیر کو بدل چکا تھا۔ عبد الرحمن نے حکمرانی کے دوران انصاف کے اصولوں کو ہمیشہ اپنی ترجیح بنایا۔ ہر فیصلے میں اس نے صداقت، دیانتداری اور انسانیت کے اصولوں کو اپنانا شروع کیا۔ مملکت میں غریبوں کے لیے امداد، علم کی ترویج اور انصاف کے لیے نئے اصلاحات نافذ کیے گئے۔ عبد الرحمن نے ہر شخص کو عزت دی اور کسی کو بھی اپنے حالات کے مطابق نظر انداز نہ کیا۔ اس کے دور حکومت میں مملکت سلیمان ایک شاندار مثال بن چکی تھی۔ کبھی کبھار وہ اپنے تخت سے اٹھ کر عوام میں گھومتا، ان کے مشکلات سنتا اور ان کے ساتھ وقت گزارتا۔ اس نے ہمیشہ یہ یقین رکھا ایک حقیقی حکمران وہی ہوتا ہے جو اپنے عوام کے ساتھ جڑ کر ان کی تکالیف سمجھنے کی کوشش کرے۔ لیکن عبد الرحمن کی حقیقت یہ تھی کہ اس کا تخت صرف اس کی مادی کامیابیوں کی علامت نہیں تھا بلکہ اس کی روحانیت، اس کے دل کی صداقت اور اس کی اپنی تقدیر کی حکمت کا آئینہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اختیارات اور مال و دولت صرف عارضی سے ہے اور حقیقی طاقت انسان کی نیت، اس کے عمل اور اس کے دل کو سچائی میں چھپی ہوتی ہے۔ ایک دن جب عبد الرحمن کو ایک درویش نے آ کر کہا، تم نے سچائی تو سمجھا ہے لیکن سچائی کا راستہ ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے اور آزمائشوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اگر تم چاہو تو تمہاری سلطنت ہمیشہ کے لیے کامیاب رہ سکتی ہے لیکن اس کا راز تمہارے دل کی صداقت میں چھپا ہے۔ عبد الرحمن نے درویش کی باتوں کو دل سے سنا اور وہ جان چکا تھا کہ حقیقی حکمرانی کا راز اس کے دل کی سچائی میں ہے۔ اس نے اپنے تمام فیصلوں میں اس بات کا دھیان رکھا کہ اس کی ہر حرکت، ہر فیصلہ اور ہر عمل صداقت کے مطابق ہو۔ وقت گزرتا گیا اور عبد الرحمن نے اپنی سلطنت کو ایک مثالی ریاست میں بدل دیا۔ اس کی حکومت میں نہ صرف انصاف تھا بلکہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت اور محبت تھی۔ اس نے اپنے اعمال کے ذریعے دنیا کو یہ سکھایا کہ طاقت کا اصل ماخذ انسان کی دل کی صداقت اور اس کی فیصلوں میں چھپا ہوتا ہے، نہ کہ صرف مال و دولت۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی اور عظمت کا اصل راستہ صرف مادی چیزوں میں نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی اس شخص کی ہوتی ہے جو اپنے دل کی صداقت کو پہچانتا ہے اور جو انسانیت اور انصاف کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ طاقت اور حکمرانی اس شخص کو ملتی ہے جو اپنے اصولوں پر ثابت قدم رہتا ہے اور جو اپنے عوام کی فلاح و بہبود میں اپنی ترجیح بناتا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل HB وائس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔